السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ خود نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ان کے ماتحت، ان کے گھر والے، ان کے بچے بھی نمازی بن جائیں اور کسی طرح وہ بھی نماز پڑھنے پر آمادہ ہو جائیں۔ بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہمارے ماتحت نمازی بن جائیں۔ پھر اسی طرح کا ایک سوال مجھ سے بھی ہوا کہ بھئی مفتی صاحب میں اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتلائیں جس سے کہ میرے بچے نمازی بن جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہوگی اور علماء دین کا بتلایا اور آزمایا ہوا طریقہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ آپ والدین ہیں، آپ اپنے ماتحتوں سے بڑے ہیں اور ایک ذمہ دار ہیں۔ تو ذمہ دار ماتحتوں سے جو بڑے ہوا کرتے ہیں، جو والدین ہوا کرتے ہیں، ان کی دعائیں اپنے ماتحتوں اور بچوں کے حق میں ضرور قبول ہوا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا مفہوم ہے کہ والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ قبول ہوا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب نمازی ہیں، نماز پڑھا کرتے ہیں، تو اپنے رب سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا، دیندار بنا، نیک صالح بنا۔ یہ دعائیں کریں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جس طریقے کو آج لگ بھگ ہر مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اور اس پریشانی کو دور کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے خواہش کیا کرتے تھے۔ آج آپ اور ہم اسباب کی طرف بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، لیکن دعا ایک مؤثر طریقہ ہے کسی بھی پریشانی یا کسی بھی بیماری کو دور کرانے کا۔ تو یہ بھی ایک پریشانی ہے اور اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسرا طریقہ علماء کرام نے جو بتلایا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے فرائض تو مساجد میں ادا کریں، سنت اور نوافل اپنے گھر میں ادا کریں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام فرائض جو ہے مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، نوافل اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ بھی کریں۔ فرض نمازیں مسجد میں پڑھیں، سنت اور نفل اپنے گھر میں پڑھیں۔ جب آپ کے ماتحت، آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے آپ کو گھر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے دل میں ایک اثر ہوگا، پھر نماز پڑھنے کی گھر میں ایک برکت بھی ہوگی۔ اب جب آپ اپنے جو ہے ماتحتوں کو، گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے تو انشاءاللہ اس حکم میں ایک اثر ہوگا، اس حکم میں ایک برکت ہوگی۔ پھر ان کے دل پر اثر پڑے گا کہ ہاں میرے جو بڑے ہیں، میرے جو والد ہیں یا والدہ ہیں، یہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور مجھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فرائض جو ہے مساجد میں ادا کریں اور سنت اور نفل اپنے گھروں میں پڑھیں اور اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور ایک طریقہ یہ بہت آسان ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دعا ارشاد فرمائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دو دعا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ دونوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دعا ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں آپ دن میں کبھی بھی وقتاً فوقتاً ان دونوں آیتوں کو پڑھتے رہا کریں۔ اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو سنت اور نفل نماز ہے، فرض کے علاوہ جو سنت اور نفل نماز ہے، اس کے سجدے میں، اس کے رکوع میں، اپنی تسبیحات پڑھنے کے بعد، اسی طرح التحیات میں تشہد، درود شریف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں آیتوں کو پڑھیں، ان دونوں دعاؤں کو کریں تو انشاءاللہ یہ اثر جو ہے، یہ طریقہ جو ہے مؤثر ہوگا، یہ طریقہ انشاءاللہ کارگر ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ماتحت اور آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو نیک صالح بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔